الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي لا بشأنه وما ينطق إلا ما إنه إلا وحي يوحى والذي لا بشأنه ولا خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة والمدية على أعدائهم والمريد من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعائیں کرنے عالم بادیان کی یوسف اعلان ماہدہ مقدس میں قبول و فرمائے. کہتا ہوں مائک چینج کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میرے قریب آ سیدہ طیبہ طاہرہ مزمدہ حق کھانا لیت لامت اہل بیت دشمنات لامت قائمات محمد ذات بواز بلند صلوات. سید امام شاہ سید ذوالفقار علی پروردگار کے درجات بلند فرمائے. جتنے احباب تشریف فرما ہے مالک محمد و آل محمد کے ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی شریعت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خصوصی دعا فرمائیے. پروردگار ہمارے ملک کے حالات اس وقت انتہائی سنگین ہیں. پروردگار ہماری سرزمین پاکستان کی حفاظت فرمائے. جو ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہے اللہ اس کی مدد فرمائے، اور جو ہماری سرزمین سے غداری دھوکہ دہی دو نمبری کر رہا ہے پروردگار سے جڑوں سمیت نصف و نابود فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور بالاخص پاک حسین کی پاک اماں کی خوشنودی اور رضا کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. چھوٹی سی تکلیف ہے کہ کافی جگہ آگے خالی پڑی ہے. نظر اللہ نیاز حسین بیٹھے بیٹھے دو قدم اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو یہ جگہ بھی پر ہو جائے گی. اور جو چاچا جی کہہ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان تک آواز بھی پہنچ جائے گی. بھائی یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، حلالی زیادہ ہیں آواز تھوڑا ہے جی. نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت جناب. ادھر سے تھوڑی سی آواز آتی ہے، ادھر والے بھائی بالکل چپ ہیں. آئے گی انشاءاللہ. چل چاچا جی اجازت بات شروع ہو جائے. میرا پروگرام یہ ہے آپ کی نوکری کرنے کا کہ میں جتنی دیر بھی آپ کی خدمت میں حاضری دوں، 10 منٹ ہوں یا 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوں، میں صرف قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی زبان سے نہ بولے گا. آپ مجھ سے پوچھیے وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیچھے بینر لگا ہوا ہے جس پاک ذات کے عنوان سے یہ ذکر ہے، ایک تو وہ خود ناطق قرآن ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چاچا جی اب ٹھیک ہے بات. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعہ ممبر پہ جائیں تو نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے.
میں آپ کے سامنے چچا جی پڑھ کے آپ سن کے بتائیں گے کہ الحمدللہ صدقہ مرشد علی کی نالین کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں ہم ماتمی و واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے باجی، پاک والے باجی آپ نے میرے ساتھ دینا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے میں نے صرف آپ کے سامنے قرآن ہدیہ کرنا ہے مرشد علی کا صدقہ۔ آپ سے گزارش ہے اگر میرا کلام حق ہو، میں صحیح قرآن پڑھوں، زیر زبر کے ساتھ ترجمہ صحیح کروں، کسی قسم کی 2 نمبری نہ کروں، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی سونی آواز ممبر تک پہنچائے۔ اب بتائیے بات شروع ہو جائے۔ سورہ توبہ 114 صورتوں میں سے 9 نمبر کا سورہ ہے، نام سورہ توبہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہے اس کا نشان ہے 119 119۔ اللہ آپ کو سلام۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھ کے بابا جی مولا کا قصیدہ شروع کروں، میں اپنے محترم مجمع سے پوچھتا ہوں، مجھے مسافر سمجھ کے، طالب علم سمجھ کے، اپنا خادم سمجھ کے یہ بتائیے کہ قرآن کی وہ کون سی ایسی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جی چاچا جی یہی سورہ ہے، سورہ توبہ۔ تو بسم اللہ نہیں ہے، باقی بیٹا باقی قرآن کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے، اور جو مکتب تشیع کا نظریہ ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ میرے محترم سامعین، کیا وجہ ہے کہ اس سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں؟ تو ایک مشہور وجہ بیان کرتا ہوں جو قرآن کے ظاہر سے ٹچ کرتا ہے، اور ایک غیر مشہور وجہ بیان کرتا ہوں جو تعویل قرآن سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے ظاہری سن لیجئے، ظاہری ہے 2 منٹ لوں گا تمہید کے، اس کے بعد نعرے والے قصیدے شروع ہو جائیں گے۔ ظاہری یہ ہے کہ اس سورہ کا آغاز مبارک صاحب غصے سے ہے۔ ادھر دیکھیے اللہ کہتا ہے قرآن میں براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول تبرہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، بیزاری کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، کن سے؟ من المشرکین، مشرکین سے۔ تو کیونکہ اس سورہ کا آغاز لعنت سے ہے، تبرہ سے ہے، اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو چچا جی یہاں پر رحمان اور رحیم کہلوانا پسند نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے ظاہری ہے۔ اب میں جناب سے پوچھتا ہوں، آئیے اگر یہی وجہ ہے کہ صرف یہ وجہ ہے کہ غصے اور تبرہ کی وجہ سے اللہ نے بسم اللہ نہیں کہی، جن کو عربی کی تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے وہ میرے ساتھ بولیے، باقی بے شک چپ رہیے۔ تو آئیے مولوی صاحب میں آپ کو بابا جی ایک قرآن سے ایسی صورت دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے لیکن بسم اللہ ہے۔ 5 بندے بولے، عربی میں بولے، میں راضی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شیعہ وہی ہوتا ہے جو قرآن پہ بولتا ہے، جو تائید قرآن پہ نہیں بولتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے شیعہ۔ اور میں انتہائی معافی کے ساتھ جملہ کہوں گا، اگر کسی کو دکھ لگے، سمجھ نہ آئے تو گیٹ کے باہر مجھ سے پوچھ لیجئے۔ یہ جو ہمارے ممبر پہ تبلیغ ہو رہی ہے نا بار بار کہ ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں اور میرے دل میں حسین ہے مجھے جہنم جلائے گی، یہ سب خام خیالی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ حسین مولا نے جس کلمے کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ گنوا دیا، تو اس کلمے کے بغیر جنت میں کیسے جائے گا؟ حسین کے بچائے ہوئے کلمے کو چھوڑ کر کون سا عشق کر رہا ہے تو؟ اس لیے ایسی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ اس ممبر پہ مکتب تشیع کی بات ہونی چاہیے، کسی نصیری کی، کسی ہندو کی بات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر اس بات پہ ناراض ہے تو کوئی پرابلم نہیں، میں حق بیان کر رہا ہوں۔ شاہ جی کیا ترجمہ ہے تب جدا کا؟ لدے والے چیمہ کی زبان میں اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ابو لہب تو ٹوٹ کے مرے تے تیرا روے کا کھنا۔ صدقے جانا۔ اب ذرا مجھے مل کے بتائیے یہ والی صورت زیادہ سخت ہے یا وہ والی سخت تھی؟ چاچا جی کون سی سخت ہے؟ انکل جی میرے لیے دیکھو، نہیں میرے نہیں میرے۔ قرآن کے متعلق قرآن میں کہتا ہے کہ جب میں پڑھا جاؤں تو سننا واجب ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور واجب کا تارک
गुनाहगार है, हराम है वाजिब कत्ल करना। इसलिए मेहरबानी कीजिए मेरी तरफ देखिए, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ सामने मोहतरम, तवज्जो। इसका मतलब है कि सूरह लहब सूरह तौबा से सख्त है, लेकिन बिस्मिल्लाह है। इसका मतलब है गल गुस्से दी नहीं, गल विच कुछ वो मैं आपको बता रहा हूँ। सदके जावा 200 से ज़्यादा हमारे भाइयों की किताबों में लिखा है कि जब सूरह तौबा विदाउट बिस्मिल्लाह जिसे आप समझते हैं, जब इसकी पहली चंद आयतें नाजिल हुई तो पैगंबर आज़म ने हज़रत अबू बकर को तलब किया, या अबा बकर इलैया, अबू बकर मेरे करीब आ जी बादशाह। भाई तवज्जो, कहा अबू बकर ये आयतें ले जाइए। बादशाह कहाँ? फरमाया मक्का। बादशाह मक्का बहुत बड़ा है, मक्का में कहाँ? फरमाया काबा। बादशाह काबा काफ़ी बड़ा है, काबा में कहाँ? फरमाया सेंटर ऑफ द काबा, काबा के दरमियान, काबा दे विचकार। सारे शिया बोलिएगा, सुन्नी की अपनी मर्जी। बादशाह करना क्या है? फरमाया मोहम्मद की तरफ से ऐलान कर दे, आज के बाद हर किस्म के पलीद का दाखिला काबे में मना है। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई तक मिलके ऊंचा नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज के बाद हर किस्म के नजस पलीद मुशरिक का दाखिला काबे में। हज़रत अबू बकर वो आयतें लेके चले कहाँ? मक्का की तरफ। पाजी लद्दे वाला चीम है, इसके बाद मेन क्लास के, और क्लास के बाद मेन बाईपास, अलीपुर बाईपास। ठीक है, ये ठीक है ना, जहाँ से मैं आया हूँ। नौजवान भाइयों, फ़र्ज़ किया, चूँकि मैं चंद दिन मदरसे में उलमा की खिदमत में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता होता है कि मुश्किल बात को आसान कैसे करना है। ज़रा सर उठाइए बाबा जी, सैयदज़ादा बाबा जी, फ़र्ज़ कीजिए नबी पाक का पिंड है लद्दे वाला चीमा। जब मैं आहिस्ता बोलूँ फिर आवाज़ बढ़ा दिया करें, ठीक मेहरबानी। लद्दे वाला चीमा से सरकार रिसालत माप ने हज़रत अबू बकर को भेजना है अलीपुर बाईपास में। हज़रत अबू बकर वो आयतें लेके जैसे ही अलीपुर बाईपास की तरफ निकले, अभी क्लास के मेन बाज़ार में पहुँचे थे कि उधर से कॉल आ गई, कॉल यानी वही आ गई। और वही में आते ही सरकार जिब्रील ने सलाम दुआ तहिया दरूद के बाद कहा, अल्लाह कह रहा है ये जो आयतें आपने हज़रत अबू बकर को दी है ना, इससे पूरी कायनात में सिर्फ 2 हैं जो पढ़ के सुना सकते हैं, या तू आप जा या उसे भेज जो तू जैसा है। भाई खुदा आपको सलामत रखे। नौजवान भाइयों, आप खामोश हैं। आज जो बंदे आपने बिठा कर पढ़े, मैं उस हरामी पे लानत करता हूँ, इसलिए आपने मेरा साथ देना जी। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जो मेरे मुर्शद हुसैन से जिक्र से 2 नंबरी करता है, उस हरामजादे पे लानत। सरकार मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाजी अरबी के वो रिवायत के अल्फाज सुनिए और ये याद रखिए बाबा जी, सैयदज़ादा मेरा पैगाम सुनिए। जो शख्स ऐसी अरबी को कुरान कहे जो कुरान नहीं है, तो कहने वाला काफिर है। की सुने आज मकतब तशय्यो में, फ़िक़ा जाफ़रिया में, चाचा जी ये हुक्म है मासूम का। आप यहाँ कोई, मैं मिसाल देता हूँ, ये लिखा है फ़ौज़्तु बिरब्बिल काबा, ये मौला अली का कलाम है, कुरान से कम नहीं है, लेकिन कुरान नहीं है। कुरान तो घट, लेकिन कुरान, अगर मैं मिंबर पे बैठ के कहूँ कि एक कुरान है, तो मैं उसी टाइम काफिर हूँ। और अगर यहाँ पे इन्नमा युरिदुल्लाह लिखा हो और कोई आके कहे कि ये कुरान नहीं है, वो भी काफिर है। एक बात जो पूछा जाए मैं की आख्या है, तो अरबी रिवायत यह है जो हज़रत जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में नकल किया है। सूरह तौबा की तफसीर में वो कहते हैं, अरबी रिवायत ये थी, ला युअद्दी अनका इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका। ए अल्लाह के हबीब, सदके जावा, अल्लाह कह रहा है इन आयात की तबलीग या तू कर, और रजुल इक्वल टू 1 मैन, या उस मर्द को भेज जो हो मर्द मिनका, तेरा जुर्म हो, तू जैसा हो। जो शख्स थोड़ी थोड़ी अरबी समझता है उस पर वाजिब है जुमले पर जरूर बोलिए, जब कहा ना उसे भेज जो तू जैसा है। नाज़रा यमीन मशवाला, मेरे मोहम्मद ने दाएं देखा बाएं देखा और भरे सहाबा के मजमे को देख के सरकार कहते हैं ऐना ऐना अखी अली युबना अबी तालिब। ये जो अल्लाह कह रहा है कि मुझ जैसा मेरा भाई अली कहाँ है, चाचा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी होती मेरे बंदों पे। जब कहा ना मेरा भाई अली कहाँ है, पीछे से आवाज़ आई, पीछे से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लो जी इस फिक्रे पे 5 बंदे बोल पड़े, मैं राजी हूँ।
پیچھے سے آواز آئی، اسی لیے ہم شیعہ اپنا ماتھا علی کی جوتی پہ ٹیکتے ہیں کہ علی جب بھی ملتا ہے محمد کے پیچھے ملتا ہے، جو محمد کے آگے آ جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ سرکار شکریہ، چتری میں بولی، زبان سے بولی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی، جی سید، فرمایا یا علی میں محمد حکم دیتا ہوں میرے سامنے آئیے۔ جی بادشاہ۔ کہا یا علی آپ کا گھوڑا، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ کہا سرکار حویلی میں کھڑی ہے۔ کہا یا علی گاڑی نکالیے، ابھی آپ نے روانہ ہونا ہے علی پور بائی پاس تبلیغ کے لیے۔ آپ جائیے کلاس کے بازار میں، ابھی حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کی وجہ سے تھکان ہے، اسٹے کر رہے ہیں، آپ ان سے وہ آیتیں لیجئے اور سیدھا علی پور بائی پاس جائیے۔ میرے مولا علی نے حویلی سے گاڑی نکالی، کلاس کے بازار پہنچے، حضرت ابوبکر سے وہ آیتیں لیں۔ حضرت ابوبکر کلاس کے بازار سے لدے والا چیمہ واپس رسول کی بارگاہ میں آئے، جدی اماں شیعہ بولے باقی نے چھٹی جملہ اکھا ہے، اور آتے ہی سلام کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں جو گیا تھا تو آپ نے مجھے بلا لیا، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ زہرا کا بابا مسکرا کر نہیں، ابوبکر تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوا، ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو صحیح کے جانا، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو علم کے صاحب بیٹھے ہیں جی وہ چنارا حیدری، مولا آپ کو سلامت جی بھائی میرے اللہ آپ کو سلامت۔ جی آپ پچھلے بھائی بھی ہمارے نعرے میں شامل ہو گئے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی، اب میں ماحول میں بہنا ہوا، ذرا ماحول سونا بنا کے تو پھر سونی مجلس پڑھانا جی۔ میرے محترم سامعین، میرے مولا علی پہنچے کہاں؟ کلاس کے سے علی پور بائی پاس، یعنی مکہ کعبہ کے سینٹر میں۔ میرے بادشاہ علی نے وہاں جا کے ایک اعلان کیا ہے، اس پاجی اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ سن رہے ہیں، یہی نماز ہوتی ہے کہ مطلب توجہ سنیں، خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئے، جب جملہ ہو پھر آپ بولتے ہیں انشاءاللہ، علی والا بے انصاف تو ہو نہیں سکتا۔ میرے محترم سامعین، اب میرے مولا علی نے سینٹر آف دا کعبہ اس سورہ کو پڑھ کے اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان کا خاتمہ میں کروں گا اس انداز سے کہ اس انگلی کو جسے آپ شہادت والی انگلی کہتے ہیں، اس انگلی کا اشارہ کروں گا میں اپنے سینے کی طرف، جسے اس نسبت کی سمجھ آئے اور اس کے پھیپھڑے کی آواز ممبر تک آنی چاہیے۔ میرے بادشاہ علی نے سینٹر آف دا کعبہ، غازی کے باپ بابا نے یوں سیدھا کھڑے ہو کے نصب ہو کے اعلان کیا، سناؤ آج کے بعد ہر قسم کے فاسق، فاجر، زانی، شرابی، مشرک، کافر، پلیت، نجس کا داخلہ کعبے میں منع ہے۔ یہ وارث کعبہ کا صدقے جاوا، مولا ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے وارث کعبہ کا لطف آیا جی وہ ہاتھ اٹھائے جی، سارے مل کے پوری قوت سے آخری بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا تھا تفسیر ظاہری مکتبۃ شیعوں میں اور باقی مسلمانوں کی تفسیر ظاہری بابا جی کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہ چونکہ اس آیت کا آغاز لعنت سے ہے، تبرہ سے ہے، غصے سے ہے، شدت سے ہے، نفرت سے ہے، لعنت سے ہے، حدت سے ہے، نفرت سے ہے، مکے سے ہے، اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو رحمان الرحیم کہلانا پسند نہیں کیا، حالانکہ تب تک جدا حبیل حبیب بتا اس سے بھی زیادہ سختی۔ تو آئیے میں آپ کو ظاہری تفسیر کے بعد اب باطنی تفسیر بتاتا ہوں، میرے ساتھ مل کے بولیے سورہ توبہ کو سینٹر آف دا کعبہ کس نے پڑھا؟ مولا مولا مولا۔ آپ کو مولا علی کا واسطہ اگر جملہ حق ہو، باطنی تفسیر ٹچ ہو، پھر آپ کی سونی آواز ممبر تک آئے، تو آج پتہ چلا کعبے کے سینٹر میں چونکہ علی نے پڑھی تھی، اس کا مطلب ہے اللہ نے بسم اللہ اسی لیے نازل نہیں کی کیونکہ جو پڑھ رہا تھا وہی تو وجود ہے بسم اللہ کا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں صدقے جاؤں، راضی ہوگا جی؟ تین مہینے پہلے میں زیارات سے واپس آیا ہوں، اللہ آپ کو اسی سال مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بادشاہ علی کی قبر اطہار پر وقت کے جید علماء و مجتہدین، سفید امامہ غیر سید کی علامت ہے، کالا امامہ سید زادی کی علامت ہے۔ میں نے وہاں پہ شیوخ کو اور سادات عظام مجتہدین کو سوالیوں کی طرح علی کے دروازے پر فقیروں کی طرح زیارت پڑھتے ہوئے دیکھا، اور زیارت میں ایک سلام ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے علماء کے ہاتھ میں، وہ زیارت پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے السلام علیکہ یسم اللہ، ترجمہ کروں، اے اللہ کے نام تجھ پہ سلام۔ تو میرا مولا علی وجود بسم اللہ ہے، حقیقت بسم اللہ ہے، معنی بسم اللہ ہے، جسے آپ باقی نقطے کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب مجھے بتائیے ایت بس گل سی تمہید دی، شروع کریے مجلس۔ 15-20 منٹ پڑھنے کے بعد ذاکر کہتا ہے ہم مجلس شروع کریے۔ ہمیں بھی آہل ہے جی، توجہ ہے جی۔ سورہ توبہ آیت 119، 5 مبارک بھائی 5 سے 7 مرتبہ میں نے اپنی مجلس میں تقریباً جو مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کا موڈ ہے 8-10 آیتیں میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، 8-10 آیتیں، ہو سکتا ہے 12-14 بھی ہو جائیں، وہ آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں بار بار آپ کو یہ چیز دہراؤں گا کہ مولوی کہتا ہے کہ نہ شیعوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن، اور جب کوئی ذاکر قرآن پڑھے تو مجمع سمن بکمن چپ ہو جاتا ہے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ ملا جھوٹ بولتا ہے، علی والے کل بھی قرآن کے ساتھ تھے اور علی والے آج بھی۔ توجہ کے ساتھ آپ نے آیت سننی ہے، اور یہ آیت وہ ہے جو آپ کے بچوں کو آتی ہے، لیکن اپنے پتر سے سنیے کہ ایک طالب علم سادات کا نوکر مکتبہ تشیع کا سب سے چھوٹا ذاکر جب قرآن پڑھتا ہے تو کس طرح آسان کر کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ قرآن میں نہیں ہے، برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، رل کے سارے ترجمہ کرو جی، اے صدقے جمع سارے، اے ایمان والو۔ 89 مرتبہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اے ایمان والو۔ چھوٹے پتر کی طرح بیٹا آپ اسکول جاتے ہیں؟ اسکول میں بابا جی پہلے ہوتی ہے اسمبلی، اسمبلی کے بعد بچے جاتے ہیں کلاسوں میں۔ پتر جو کیمرے کے پیچھے بچے بیٹھے ہیں، بیٹا مجھے بتائیے گا، اس کے کچھ دیر کے بعد ماسٹر صاحب، کوئی بات نہیں بابا جی خیر ہے، ماسٹر صاحب رجسٹر لے کے آتے ہیں، اس پہ بچوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ وہ کی ہوتا ہے؟ ہاں صدقے جاؤ، بچہ پڑھتا حاضری، ہاں یعنی میرا نام زیگا، میں استاد جی کہتے ہیں زیگا، میں کہتا لبیک، یس سر حاضر جناب۔ اور آج کل آپ کو پتہ جدید دور ہے، آج کل بچے کہتے ہیں پریزنٹ، تو یہ تو حاضری ہے نا۔ اسی طرح اللہ قرآن میں ہماری حاضری لگا کے کہتا ہے، اے ایمان والو۔ سارے بیٹھو نا، ایمان والے سارے بیٹھو، ایک باری اچھی رل کے آخو جی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پروردگار تجھ سے ڈرنا واجب ہے؟ فرمایا ہاں، امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، اور امر کا ظہور حقیقت میں وجوب پہ ہے، واجب ہے۔ پروردگار جو تجھ سے نہ ڈرے، فرمایا وہ لعنتی ہے، وہ کمینہ ہے، وہ جہنمی ہے، بلکہ تینوں کے تینوں ہیں۔ جو مجھ سے نہیں نہ ڈرتا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس لیے مجھ سے ڈرنا واجب ہے، مجھ سے ڈرنا واجب ہے۔ ہاتھ جوڑ کے پڑھنا، سارے سونا بولا جی، پروردگار جب تجھ سے ڈرنا واجب ہے، جو تجھ سے نہیں ڈرتا وہ لعنتی اور جہنمی ہے، تو مالک تو دکھتا نہیں، یہ تجھ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا بڑی سوکھی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مجھ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے۔ چاچا جی اجنڈا نہیں پہ بولتے، چاچا جی بزرگ آپ ذرا مل کے بولیے، سچوں کے۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ پاجی سارے بولو، کس کو؟ حالی بھی 2 بندے چوپڑے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خیر ہے بابا جی کوئی گل نہیں، مجھے ذرا مجلس پڑھنے دیجیے، ذرا ماحول اچھا ہو جائے تاکہ میں آسانی سے ساتھ قرآن پڑھ سکوں۔ جب تک میں جناب کے سامنے ہوں، میں نے آپ کو بیدار کر کے پڑھنا ہے، میں اب کیسٹ نہیں پڑھ رہا، میں ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کیسے سن رہا ہے جی، اس لیے مہربانی کیجیے ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے۔ میرے محترم سامعین، ابھی میں نے کہا ہے اے ایمان والو، اگو تو کیا کیا پاجی 1450 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو کیا سامنے آپ بیٹھے تھے؟ اس وقت کس نے کہا تھا جی؟ صدقے جاواں انجا کو یار، انجا کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، شمع رسالت کے پروانے تھے نا بھائی۔ فرسٹ آف آل جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ آج کل روڑا پڑا ہوا ہے حکومت کے آنے جانے کا، اس سے پہلے روڑا تھا عدم اعتماد کا، اور اس سے پہلے شور تھا نصاب کا، کہ نصاب میں پتر، نصاب کہتے ہیں ان بکس کو جو اسکول میں رائج ہوں، نصاب میں ان لوگوں کا نام ہے جن کا نہیں ہونا چاہیے، اور ان ہستیوں کا نام ہی نہیں ہے جن کے صدقے میں اسلام ہے۔ تو نصاب کے مطابق پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ایمان والو، لدے والا کہتا ہے جی،
اب میں نصاب کے مطابق بتاؤں آپ کو، نصاب میں لکھا ہے بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مدت کے بعد حضرت عثمان دائرہ اسلام میں آئے، پھر سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے، عمار آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، حذیفہ آئے، بالترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شمع رسالت کے پروانے دائرہ اسلام میں آتے رہے۔ تے دردے والے کون میرا انصاف کرا جائے۔ اب آیت کا ترجمہ نصاب کے مطابق کیا بنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ابو بکر جی، عمر جی، عثمان جی، طلحہ جی، زبیر جی، ابن وقاص جی، حذیفہ جی، ابو ذر جی، مقداد جی، سارے بولا جائے اے ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک محمد کے صحابیوں جی، فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خدا دی قسم ہے پوری تفسیر ہو گئی اس آیت ہے، صدقے جاؤ آخری بھائی تقریب مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اگر ابھی سمجھ نہیں آئی تو بعد میں ریکارڈنگ دیکھیے اور پھر چیک کیجئے کہ میں نے کہا بھی کچھ نہیں اور چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پاجی اس بسم اللہ کرا، اس آیت میں جز ہیں 3۔ اب دیکھا جی، ایمان والو 1، اللہ سے ڈرو 2، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پاجی اب مجھے مل کے بتائیے آپ کے ہاتھ کتنے ہیں؟ تو میرے تو مہربانی۔ اور آیت میں چیزیں کتنی ہیں؟ تو پاجی ہاتھ تو 2 ہیں نا، اب میں 2 ہاتھ ہلا کے تو 2 بیان کر سکتا ہوں، تیسری کے لیے پھر میں اپنے منہ کا استعمال کرتا ہوں۔ اب دیکھا جی، آندھنے شیعوں کی پتہ قرآن کی ہے، ادھر دیکھو جی، اے ایمان والو 1، ہوں اگے منہ رہ گیا، اللہ سے ڈرو، کتنے ہو گئے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہوں دیکھا جی، ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لدے والا چیمہ پنڈ تھا کہ بندو پریا پچید والو گل دا گویٹ کٹنے والو میرے لو ویکھو تے پتر دی گل دھیان نہ سنو۔ آیت میں حکم صرف اتنا ہے کہ ایمان والوں نے ہونا ہے سچوں کے ساتھ۔ پروردگار، سارے بولا جائے پروردگار یہ تو قرآن میں حکم کیسا دے رہا ہے؟ ایمان والوں نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ بشکار تجھ سے کیوں ڈرے؟ فرمایا مجھ سے ڈرو، ایمان والے اور ہیں، سچے اور ہیں، مجھ سے ڈرو اور نہ کہو سب ایک جیسے ہیں۔ اور میں صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، ایک نہیں بھائی دونوں ہاتھ اٹھائیے، اونچا نعرہ حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نوجوان بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو گفتگو کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایمان والوں نے ہونا ہے سچوں کے ساتھ۔ چاچا جی میں جو تمہیں آکھاں سارے عمران دے نال ہو جاؤ، عمران خان کے ساتھ سارے ہو جاؤ، تو یہ مطلب ہے عمران خان تسی ہو؟ کیا مطلب ہے کہ آپ اور ہیں عمران خان؟ اسی طرح اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے سمپل از دیٹ، ایمان والے اور ہیں اور سچے۔ ہوں لوگ کہتے ہیں ماتم کیوں کر دے ہو؟ آئیے جی میں آپ کو قرآن کی سائنس میں تو ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ پاجی تہاڈی عقل دا ماتم کرنے ہیں کیوں؟ چاچا جی قرآن یہ نہیں کہتا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ پاجی اگر قرآن کہتا کونوا مع الصادق، سچے کے ساتھ ہو جاؤ، تب ترجمہ اور تھا۔ قرآن کہتا ہے مع الصادق، صادقن ایک سچا، صادقان ہیں 2 سچے، صادقون صادقین نسب جری حالت، 2 جمع 2 سے اوپر وہ 5 ہو 12 ہو 14 ہو جتنے ہو بے ترتیب آ جائیں گے۔ ایک بات طے ہے، ایک نہیں ہے، زیادہ ہے۔ پاجی اگر چیک کرنا ہونا کہ 10-12 ہیں تو یہ 10-12 کیسے ہوں گے؟ سارے بولا جی اس کا سوکھا طریقہ یہ ہے، پہلے یہ دیکھو کہ پہلا کیسا ہے۔ میں جناب سے پوچھتا ہوں صادق کا معنی کیا ہے؟ پاجی آواز نہیں آئی، کیمرے پہ پچھلے چاچا جی آواز کی جی۔ صادق کا معنی سچا۔ میں جناب کے سامنے سادات کا نوکر ہونے کی حیثیت سے یہ ہاتھ نہیں فقیر کا کشکول بنا کے سوال رکھتا ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ پھیپھڑے کی تہ سے آواز ممبر تک پہنچائیے، اپنا نوکر کو پتر سمجھ کے یہ بتائیے پوری کائنات میں وہ کون سا ایسا پاک سچا ہے جسے دشمن بھی کہتا تھا
تو صادق بھی ہے اور تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میرا خیال ہے سارے کہیں گے وہ حسین کے نانا ہیں، وہ پاک زہرا کے بابا ہیں، وہ شیعوں کے مولا علی کے مولا ہیں، یہی کہیں گے آپ؟ اچھا بیٹا صادق کا معنی کیا بتایا آپ نے؟ پاجی امین کا معنی کیا ہے؟ پنجابی چ اینو کی آخیدہ جی؟ مہربانی، میں اب آپ کو امین دکھانے لگا ہوں، سنانے نہیں دکھانے۔ ادھر دیکھو، آج چوڑی اتر، چوڑی ہے بیٹا، ادھر دیکھو، امانت امانت امانت۔ مکہ کے بدماش، ڈاکو، چور، زانی، شرابی، غیر مطمئن لوگ مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی صدقے جاواں، اب تو وہ بندے بولیں جو کبھی نہیں بولے جی، صدقے جاواں جی، شبیہ قدیر بناتے ہوئے چلا رہا ہے داری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو سب سے بڑے صادق سرکار سعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ جن کی نالین علی صاف کرتے تھے۔ نہ منو، جنہوں نہیں بولا کوئی گل نہیں پائی، میں سچ پہ اور میرے مولا علی کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا کاشف المحل و خاسف النعل۔ ترجمہ کرو، مشکلیں حل کرنے والے مشکل کشا پہ سلام، اس علی پہ سلام جو اپنے ہاتھوں سے محمد کی جوتیاں گاڑتا ہے۔ سن لیا جی؟ تے بندے تھوڑے بولے ہو، میں اللہ دی قسم ٹھیک پہ آندا جی۔ میں صحیح پہ آندا جی، مذہب جعفری کا یہی عقیدہ ہے۔ آپ کو بتاؤں شیعت کا عقیدہ کیا ہے؟ آج جنہیں روڑے پینڈ توڑے انہیں مک جان گے، 1 منٹ سے مک جان گے۔ پڑھا عقیدہ؟ شیعت کا عقیدہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ یہ ریکارڈنگ کر لو، میں دیر دیر ٹھیک پڑھنا۔ اور کئی بندے 60,000 لے کے بھی کلمہ غلط پڑھ دینے تے اگلے نو پڑھا دے ہوندے نے، تیرا اپنے نہیں ٹھیک۔ تو بھائی یہ آپ نے سن لیا کتنے جناح کلمے کے؟ کون نہیں بولے کتنے؟ ترجمہ کرنا سارے بولو گے؟ اگر ترجمہ حق ہو سارے بولو گے؟ کلمہ طیبہ کی قسم، جد سادات کی قسم، جن کے نام کا صدقہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے، اس کلمے کی قسم، اس کا موٹا ترجمہ یہ بنتا ہے سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا محمد ہے، اور میرے محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے مذہب جعفری کا عقیدہ۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا سچا کون؟ میرا مصطفیٰ۔ ایک کا جی سارے شیعہ رل کے کہو جی میرا مصطفیٰ۔ سب سے سچا کون؟ میرا مصطفیٰ۔ اس کا مطلب ہے اگر قرآن کہتا کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ تو بڑا آسان تھا، سارے اٹھو، دامن محمد تھامو، حکم قرآن پورا ہو گیا۔ لیکن میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے الصادقی، سچوں کے ساتھ۔ سارے بولا جی، اس کا مطلب ہے قرآن کی بے عیب نگاہ میں کچھ ایسے صادق ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں۔ ایک باری اونچی رال کے دسو جی، شاہ جی مہربانی، رال کے دسو جی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز پڑھو؟ یار قائم دا کی مطلب ہے نہ پڑھو؟ وہی الو کے پٹھے حرام زادے مذہب جعفری کے ممبر پہ بیٹھ کے غلط بکواس کرتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ قائم کا مطلب یہ ہے کہ نہ پڑھو پاویں قائم کرو۔ اور قائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، گیٹ سے باہر نکلے، سامنے غیر لڑکی تھی، قائم کرو۔ اور یہاں قائم کا مطلب ہے وہ الو کا پٹھا حرام زادہ بکواس کرتا ہے، وہ دشمن تشیع ہے، وہ ماتمیوں کا دشمن ہے جو یہ کہتا ہے کہ پڑھن دا حکم نہیں قائم دا حکم ہے۔ بھائی الو کے پٹھے قائم کیسے ہوتی ہے؟ اب رڑ کے دسو، اچھی دسو، میرے مولا علی نے ولایت کی جب آیت لی اور زکوٰۃ دی تو کیا میرے مولا علی چاول کھا رہے تھے؟ جب حسین مولا نے نانے کی پشت پہ سواری کی اور سرکار کو 72 مرتبہ پڑھنا پڑا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کیا کر رہے تھے؟
جب میرے مولا علی کو 19 کو ضرب لگی تھی کیا کر رہے تھے؟ جب حسین کو 13 ضربیں لگی کیا کر رہے تھے؟ ایک اہم نہیں یار بخیر وہاں پہ آ گیا پڑھن دا حکم نہیں قائم دا حکم ہے. میرے بھائیوں نماز پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی مرضی ہے لیکن نماز کا انکار کفر ہے. جو بندہ نہیں پڑھے گا اسے جوتے مولا علی ماریں گے اور سانو فرشتہ کو نہیں مارنا. میں پہلوں دسا جے پیا پھر نہ کھج کے دسیا نہیں سانو شیعہ نو اساں روزہ نہ رکھیا نماز نہ پڑھی سانو فرشتہ نہیں جے مارنا لتر لے کے اشارہ آپ مارنا ہے. تے اے قرآن پاک دی قسمیں یاد رکھ لو کروڑا فرشتے آیا نا میرے بادشاہ دے طاقت دے مطابق جتی دے برابر نہیں اینی کو طاقت ہے میرے مرشد جتے انہیں آپ صاحب لاڑیا جے سانو اشارہ ہاں تے مہربانی سارے رکھیا بھی کرو تے پڑھیا بھی کرو. نماز قائم کا مطلب یہ ہے چاچا جی نماز پڑھ چوری نہ کر یہ قائم ہے. نماز پڑھ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو اس نگاہ سے نہ دیکھ یہ قائم ہے. نماز پڑھ جوا نہ کھیل یہ قائم ہے. نماز پڑھ شراب پہ لعنت کر یہ قائم ہے. نماز پڑھ اور دشمن نماز پہ لعنت کر یہ ہے نماز کا قیام. نماز والے کون ہیں؟ وہ 14 ہیں. میرے بھائیوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک گلا کبھی کبھی کوڑیاں سن لیا کرو یہ بھی ہمارے ممبر کا حصہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تبلیغ نہیں کرتے ہم سے بہتر تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ مینوں قرآن دی عظمت دی قسمیں رولا ہی اے وے جنہاں دی قبول ہونے ہی کوئی نہیں وہ مسیتوں نکل دے نہیں تے جنہاں دی پکی قبول ہے مہربانی کرا کرو بڑھیا کرو مسجد سے. اچھا ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا میں مسجد میں اس لیے نہیں جاتا علی کی قتل گاہ ہے تے 2.5 لاکھ لا کے کربلا گیا ہے. جہاں پہ 72 پاک نفوس ذبح ہوئے اتنے پیسے لا کے جانا ہے. محلے کے مسجد میں کیا کہتا ہے؟ قتل گاہ. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نماز کا حکم تھا تو نماز اللہ کہتا ہے نماز پڑھو. اچھا اللہ کہتا ہے روزہ رکھو کوئی نہیں آواز آئی اور لنگے جے اور بھائی ہوں اگلے سال کی گل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے روزہ رکھو. کیا اللہ لدے والے چیما والو اب تبلیغ کافی ہو گئی اب کسی طرح سنیے کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے اے لدے والے چیما کے ایمان والو مجھے اڑ کے دکھاؤ؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے پر نہیں دیے. اس کا مطلب ہے اللہ جو چیز نہ دے اس کا حکم اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم وہ بات نہیں کرتے جو تیرے بس میں نہیں جنہیں جوگا تو نہیں ہم وہ حکم نہیں دیتے. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین. اس کا مطلب ہے صادقین ہے. اگر محمد کے علاوہ کوئی اور سچے نہ ہوتے اللہ کبھی قرآن میں نہ کہتا الصادقین. جب اللہ نے قرآن میں کہا الصادقین اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ اور بھی ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہے. جیسے محمد ازل سے سچا ہے ویسے وہ سچے ہیں. جیسے محمد ابد تک سچا رہے گا ویسے وہ سچے رہیں گے. جیسا محمد پاک ہے ویسے وہ پاک ہے. جیسا محمد سچا ہے ویسے وہ سچے ہیں. اب آئیے میں آپ کو ڈھونڈ کے دیتا ہوں قرآن سے کہ وہ کون ہے جو صداقت پہ محمد جیسے سچے ہیں. سارے بولے جڑے کھلوتے نے بیٹھے ہو حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو سیدزادے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ بھی ہاتھ اٹھائیے اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی جو سب سے بڑا سچا تھا صدقے جاواں اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. آپ نے میری تبلیغ بھی برداشت کی. میں آپ کی پاکیزہ ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں. جو سب سے بڑا سچا تھا مبارک صاحب صدقے جاواں ایک دن اسے کچھ سچوں کی اور پاجی اس سب سے بڑے سچے نے ایک سچا یہاں رکھا. ایک سچا ہوں اگلی گل کراں. ایج پاجی تہاڈی ایج کنی ہے؟ پاجی میری 40 سال. پاجی تہاڈی کنی ہے؟ پاجی مثلا میری بھی 40 سال. پاجی تہاڈی کنی ہے؟ میری 45 سال. پتر تیری کنی ہے؟ میری پاجی 15 سال. یہ ایج ہوتا ہے نا. ایج 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 کا میں ترجمہ کروں سارے بولو گے؟ اس صداقت کی گواہی اور پاک وفد اور لشکر میں مبارک صاحب جو ایج میں سب سے بڑا تھا سید اس نے سب سے چھوٹے کو
सच्चाई का उम्र से ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला अली ने हाथ इसीलिए दिया है कि वो आले मोहम्मद के जिक्र में बुलंद हो, उसका हाथ उठना चाहिए। अल्लाह अकबर की तरह मौला अली का भी नाम लिया करें, मिलके उच्चा नारा हैदरी। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। सदके जा मौला आपको सलामत रखे। लो जी भाजी मिल के जरा बताइए। अच्छा पहले मैं मेल से पढ़ी जाना, मैं सारी पहले गल तो दसो, थके हो के पढ़ा? पक्की गल है? नहीं थके? भाजी मैं अभी चेक करता हूँ, मैं विलायत अली का थर्मामीटर लगा के अभी चेक करता हूँ। अभी ठीक है। मेरे मोहतरम सामीन, मुझे ये बताइए कि सच्चे को, सच्चों की जरूरत कब कहां पड़ी थी? हैं पाजी किथे? आप उसे कहते हैं मैदान मुबाहला। आपको पता है मोहतरम सामीन कि इसका कुरान में नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो क्या आना, सुनो। फ़क़ुल तालू नदू बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मोटा तर्जुमा, हम अपने बेटे लाते हैं, अपनी ख़वातीन लाते हैं और अपने जैसे लाते हैं, अपनी जानों को लाते हैं। करेंगे क्या? झूठों पे अल्लाह की लानत। इसके फ़ौरन बाद इस मैदान का नाम है, सारे बोला जे, इन्नहा ज़ातहुल कसफुल हक़। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब जिसे लद्दा वाला के हलाली मैदान मुबाहला कहते हैं ना, हमने कुरान में उसका नाम मैदान हक रखा है। लो जी अली हक का खना लो, एक बार ऊंची आखो जी, मैदाने भारी अद्धी आवाज आई है, मैदाने मैदाने। ए अल्लाह जरा कुरान में बता हक क्या क्या है? क्योंकि मौलवी तो जुमेरात की रोटियां मांग के खा के कहता है शियों को कुरान आता ही नहीं, इन्हों का कुरान ही तो वखरा है। एक मौलवी बाकी इन्हों का वखरा कुरान है, इन्हों का कुरान एडा सी ते आखिर तो बकरी खा गई। जुलजना अलम ताजिए की कसम, मुल्ला झूठ कहता है, हमारा ताल्लुक शुरू से न किसी बकरी से है न किसी बकरे से है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत करे। अब आइए बिस्मिल्लाह करना, कुरान से चेक करते हैं हक क्या है। सारे भरा तैयार हो? भाजी पक्की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह यूनुस 10वां सूरा। वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। का मेरे हबीब इनको बता सबसे पहला हक मैं अल्लाह। अली हक का खना ले, एक बार उची आखो जी, अल्लाह हक दी कसमें। अद्धे बंदे बोले हो, सारे नहीं बोले। अल्लाह शाह जी जेडे खलोते हो, अल्लाह। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान 3रा सूरा। व नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक। का मेरे हबीब जिसे तुम कुरान कहते हो, हमने उसका नाम भी किताब हक रखा है। अल्लाह कुरान सूरह सफ सूरह नंबर 61। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। का मेरे हबीब जिसे तुम दीन इस्लाम कहते हो, हमने उसका नाम भी दीन हक रखा है। अल्लाह, सारे बोलो अल्लाह, कुरान, दीन। सूरह नबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व ज़ालिकल यौमुल हक। का मेरे हबीब जिसे तुम क़यामत कहते हो, हमने उसका नाम भी यौम हक रखा है। मेरी उंगलियां लोग देखो तो कुछ ही बोलो कुरान की तेजी से, अल्लाह, कुरान, दीन, क़यामत। हल्का जा बोलो तो मैं राज़ी हूँ। मुझे कुरान की कसम, अगर कुरान सैयद यहाँ चुप हो जाता, हम शिया भी कहते हक 4। मुझे अजमत कुरान की कसम, कुरान आगे बढ़ा और आगे बढ़ के ऐसा हक बयान करता है जिसकी अम्मा शिया हो और नबज चल रही हो, वो ना बोले हो नहीं सकता। कुरान आगे बढ़, सारे बोला दे, कुरान आगे बढ़ के कहता है वह शाहिदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन। मेरे हबीब ये मुनाफिक हरामजादे अंदर से जानते हैं बतूल का बाबा कल भी हक था। सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जो कुरान पे हाथ उठाता है वही तो असल शिया है जी। हर आदमी हाथ बुलंद करे, ऊंचा नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे। तो हक कितने हो गए? आवाज थोड़ी आई, कितने हो गए? 5 की कसम 5 ही हक है। अगर मेरा साथ दे आ जाइए चाचा जी, अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक, क़यामत हक, मेरा मुस्तफ़ा हक। 5 ये थके नहीं थे,
مجھے پتہ ہے بڑے بڑے علماء پڑھ کے گئے ہیں، مجھے پتہ ہے. ہاں 5 حق سننے کے بعد اب آپ کا حق بنتا ہے میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھیں کہ زیگم مجتبائی تو نے قرآن پڑھا، ریکارڈنگ ہو گئی، مزہ آیا ہے، قرآن کا مزہ مومن نوں آتا ہے، لطف آتا ہے، یہ ترتیب پٹھی کیوں رکھی ہے؟ شروع کرتا ہے یہاں سے، ختم کرتا ہے ایک ہی، یا تو یہاں شروع کر 1 2 3 4 5، یا یہاں سے شروع ہو 1 2 3 4 5. یہ شروع کرتا ہے اور ختم کہاں؟ پادھی. یہ وجہ ہے کیونکہ یہ ہاتھ ہے ماتمی کا، یہ ہاتھ ہے دائیں ہاتھ سے زنجیر چلانے والے کا. اس لیے میں آپ کو اپنے ہاتھ سے بتا رہا ہوں کہ قرآن کیسے سمجھایا جاتا ہے. میں نے اس حق کو اور ان 4 حقوں کو الگ رکھا. وجہ کیا ہے؟ سارے بولا جی. وجہ یہ ہے کہ بطول کا بابا ایسا حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں. آپ کی واہ واہ بتا رہی ہے کہ میرا مجمع تھک گیا، ایک کوئی جملہ کیے تو جانے ہی آئے گی، کیونکہ اب آواز بتا رہی ہے نا. نہیں 2 منٹ نہیں پاجی، وجہ یہ ہے کہ میں ساہ نہیں لین دینا. میں بھائی بور خطیب نہیں ہوں، میرا پیٹرول یہی ہے، مولا کا نعرہ لگائیں گے مجھے پیٹرول ملے گا، پاویں بہت مہنگا ہو گیا ہے. دمشق اندر، دمشق اندر کعبے دا گوہر، کعبے دا گوہر، زہرا دا شوہر، زہرا دا شوہر، حسنین دا بابا، حسنین دا بابا، کل ایمان نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے قریب جگہ ہے نواب چوک میں مدو خلیل، چودھری صاحبان ہیں اور مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میں 3-4 سال وہاں محرم بھی پڑھا ہوں اور محرموں کے علاوہ خمسے پڑھا ہوں. تو جب میں پہلی مرتبہ وہاں پہنچا، بابا ریاض شاہ رضوی صاحب 12 سال پڑھے اور ان کے فوراً بعد میں خطیب پڑھا، بالکل پہلی مرتبہ. تو 2 منٹ سے میں نے برداشت کی، تیسری منٹ سے میں نے کہا بابا جی یہ گل کی یہ مزہ نہیں آتا پہ. اور ایک بابا جی کہتا ہے پتر بڑا. میں نے کہا بابا جی مزہ تو بولتے کیوں نہیں؟ اللہ جنرل سی کرے، انہیں ایڈا سونا جواب دیتا، مجھے حال تک یاد ہے. انہیں کہا زیگم پتر وہ سونے چنگا پڑھنا پیا، پتر جی ایسا ہی بولنا ہے تینوں کا نہیں سدیا پادی انج نہ کرو. ہاں تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے، مل کے اونچا نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سامنے یہ ٹھیک ہے نہیں. ہاں اب آپ صحیح بولیں جی. میرے بھائیوں، میرا مصطفیٰ ایسا حق ہے، قرآن پاک دی قسم میں جملہ اس قابل ہے کہ میں تمہیں پہلے ساہ دعاواں ایک باری ساہ لے لو. ایڈا بڑا جملہ کھا لگا. آپ کو پتہ ہے ذاکر صاحب 7 شعر پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہوں میں او شعر پڑھ لگا جدے واسطے میں قصیدہ اللہ نے بندہ پہلے ہی وہ پڑھنا ہے. جی سر اٹھائیے. اب میں بھی وہ پڑھنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ قرآن شروع کیا تھا. اچھا تو اس کا مطلب ہے حق 5 ہیں اور 5 میں آپس میں فرق کیا ہے؟ میرا مصطفیٰ ایسا حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں. چاچا جی وڈے سارے سمجھ گئے ہو، میں نکیاں بچیاں سے اپنے تو چھوٹے ویراں سمجھاواں. بیٹا میرے کہنے کا پتر مطلب یہ تھا، اللہ حق ہے منوایا مصطفیٰ نے، قرآن حق ہے منوایا مصطفیٰ نے، دین حق ہے منوایا مصطفیٰ نے، قیامت حق ہے منوائی مصطفیٰ نے. اس کا مطلب ہے میرے محمد وہ حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں. جی اماں شیعہ کنوسی نہ کرے، ایڈا بھی گرم موسم میں کنوسی بالکل چپ ہو جاتی. عید کا 3را دن ہے، سارا سونا کھادا ہے، روزے پیچھے لنگ گئے، اچھی بولے تو سونا بولا جی. میرے حبیب جی مالک فرمایا میرے حبیب تو نے منوایا تھا نا کہ ہم 4 حق ہیں. ہاں مالک فرمایا اب ایسا کر گھر سے وہ 4 لا جو یہ منوائے کہ محمد حق ہے. بھائی صدقے جاوا جو شیعہ ہے تقدیر قرآن میں ضرور بولے جی مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں صدقے جاوا، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک جملہ اٹھ کے بھی آ لئیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور پیچھے کو 2-3 بھائی نو این ویندے ہن پہ. میں کہا بھاجی میں اٹھ پینا. کہتا جی ہوں ٹھیک ہے جی. اب مولا آپ کو سلامت. سرکار توجہ جی، جناب کا ٹائم تو نہیں ضائع ہو رہا. قرآن کی تبلیغ پہنچ رہی ہے بچوں تک بھی. بزرگوں کے صدقے میں میں تبلیغ بچوں تک پہنچا رہا ہوں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، یار انہیں 3 لا چھڑے جی. وہ تو پیچھے ہے نا، چوتھا پیچھے ہے، وہ چوتھا پیچھے ہے یار. پاجی ذرا میرے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، ایسے 4 لا
جو یہ منوائیں کہ محمد حق ہے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਅਲੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ یہ بھی حدیث آپ تک آدھی پہنچی ہے الحق مع علی وعلی مع الحق ترجمہ کیا ہے حق اور علی ایسے حدیث دی قسمیں ادھی جے اور جو آدھی اگلی ٹکڑا ہے نا اس تو بڑی قسم نہیں نا کوئی وہ ٹکڑا شیعوں نے تھوڑا اور سنیوں نے زیادہ لکھا ہے پڑھا ٹکڑا اے شیعہ تے واجب بولے سنیوں نے اپنی مرضی کیونکہ جملہ سنیوں کا ہے تو شیعہ اتحاد واسطے اچھی بولا جے سنی علماء اپنی 250 کتابوں میں لکھتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے وہ لکھتے ہیں محمد پاک نے حق علی اور علی حق کے ساتھ کہنے کے بعد فوراً کہا اللہم عدل الحق کا حیث ما دار علی اے اللہ میں محمد ترلا کرتا ہوں حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے صدقے جاوا مولا آپ کے ہاتھ پر سلامت رکھے اللہم عدل الحق کا حیث ما دار علی اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر باجی میں نتیجہ کیا نکلا علی آگے ہے اور یار اچھی آکو حق باجی چاچا جی جو آگے ہو نا آگے اسے عربی میں کہتے ہیں امام اور باجی اگے لگنا کیا کھیدا ہے یار سارے 12 امام والے بیٹھے اچھی آکو کیا کہتے ہیں آگے والے کو چاچا جی کہتے ہیں امام پیچھے والا معموم بھی ہو سکتا ہے مقتدی بھی کچھ بھی کہیں میں آگے والے کی بات کر رہا ہوں آگے والے کو کہتے ہیں امام اور امام کے متعلق مصطفیٰ کہتا ہے کہ شیعوں کا امام آگے ہے حق پیچھے ہے یہ مطلب ہے پھر چرس پی کے نہیں حدیث پڑھ کے ملنگ کہتا ہے حق دا امام یا حق دا امام یا حق دا امام یا نتیجہ کیا نکلا حق پیچھے ہے علی آگے ہے سمجھ آئے تو بولے رہتی داد نہیں چاہیے کلمہ طیبہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے تفسیریں پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے مولوی جی قرآن حدیث پڑھ کے دیکھ علی آگے ہے حق پیچھے ہے میری طرح سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو علی حق کے پیچھے نہیں آتا تو باطل کے پیچھے کیسے رہے گا محترم سامعین مولا آپ کو سلامت رکھے میرا مولا علی چکری مہربانی میرا مولا علی آگے ہے اور حق پاجی اگلی آیت پڑھو یا تھک گئے ہو پکی گل ہے مل کے بتائیے مباہلہ کا لفظ کا ترجمہ کیا ہے لفظ مباہلہ کا جی نہیں میدان حق تو نام ہے نا اس میدان کا جسے آپ میدان مباہلہ کہتے ہیں لفظ مباہلہ کا ترجمہ کیا ہے جی میرے کو سن لو میں چونکہ طالب علم بھی ہوں میں مجھ سے سن لیجیے علم صرف میں ایک باب ہے باب مفاعلہ یہ اس کا مصدر ہے اس کی صرف یوں چلتی ہے ادھر دیکھو باہلا یباہلو مباہلتن طرفین سے لعنت کا جاری کرنا باب مفاعلہ مشارکت کے لیے آتا ہے یعنی دو پارٹیاں اکٹھی کھڑی ہو کے کریں گے لعنت جائے گی اس پہ جو لعنت کا حقدار ہے پاجی یہ ترجمہ ہے لفظ مباہلہ کا ہوں ذرا اچھی بول کے دسو جی تھی منو آدھے پڑھ بھائی ذرا آپ بھی بولو ہاں بابے والی گل نہ کرو آپ بھی ذرا بولو مجھے مل کے یہ بتائیے کہ مباہلہ میں خنجر چلا تھا تیر نیزہ اٹ وٹا روڑا وہاں کیا کرنی تھی لعنت کون سی ہوتی ہے تو جہاں پہ زبان کا استعمال ہو اسے 2022 کی اصطلاح میں کہتے ہیں ٹیبل ٹاک میں جھوٹ نا ٹیبل ٹاک بزرگ کہیں گے پترا سوکھی گل کر سمجھ نہیں آئی چاچا جی پرے آپ شاید چاچا جی ڈیرا ڈپا ہور کرا سان ٹیبل ٹاک کا مانا ہوتا جی آؤ بہ کے مک لو دیکھیے اللہ ہر برادری کو اللہ ہر قوم کو ان کے ڈیرے ڈپے نصیب کرے جس ذات نے بھی کوئی سید ہے کوئی غیر سید ہے جس برادری نے بھی ڈیرا بنایا ہے اللہ اسے نصیب کرے قرآن کے 30 پاروں کی قسم اللہ نے ڈیرے دار صرف سید بنائے ہیں اے کدھر نہ لکھا ہے قتل معاف ہے اگر میری بات غلط نکلے اور تو اسی ذات کا شیعہ ہو کے نہ بولے تو جانے اور یہی پاک شاہ جانے اور راہ جانے
خانہ کعبہ سیدوں کے ڈیرے کا نام ہے. ایک گل جھوٹ نکلے میرا قتل معاف ہے. اور صرف شیعہ نہیں, سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بڑا سارا ماسٹر کا مولٹی فوم گدا رکھ کے علی اور نبی کے دادا بیٹھتے تھے اور لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. ہور ڈیرا کنوں آخی دا تے جی حال بھی سمجھ نہیں نہ آئی تو بھائی آؤ ہور کھول دیاں. الگ جہاں چیمہ تے سیڈا تے ڈیرے ہی ڈیرے نے. آؤ جی کھول دیاں گل. سیدوں کا ڈیرا ہو, دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑیں. شاہ جی وہ جس نے تھوڑا بہت ظلم زیادتی کی ہوتی ہے نا, وہ تھوڑا جہا پہلو آ جاتا ہے, شاہ جی غلطی ہو گئی ہے. تو بابا جی انہیں آخیا کہ گل شاہ ہی مکان گے. مرشد تھوڑی دادی کا واسطہ ہے, اب بچا لیا جی. ادھروں وہ آ جاتے ہیں. ہوں سید کیا آدھے اوے میں سید گارنٹی دیتا ہوں, یہ اگوں انج اگوں وہ کی آدھے ہیں ٹھیک ہے شاہ جی ماننا بھائی تے منہ چھڑنے پہ کیونکہ تھی آلے رسول ہو. تا حیا انج واجب ہے جی نماز واجب ہے. نماز کے لیے اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ. سیدوں کے احترام کے لیے کہتا ہے اللہ اکرم اولادی ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا میری, کیونکہ جو مصطفیٰ کہتا ہے وہ بھی اللہ ہی کہتا ہے نا کہ میری اولاد کا ادب کرو, یہ بھی واجب ہے. نماز پڑھو یہ بھی واجب ہے. جیسے نماز واجب ویسے سید کا احترام. جو بندہ کروڑ نمازیں پڑھتا ہو, متھے پہ بڑا نشان ہو اور وہ آل رسول کی عزت کا قائل نہ ہو, ابلیس سے زیادہ بڑا شیطان ہے. اس لیے وہ آج دوسری پارٹی کہتی ہے دوسری پارٹی وہ کہتے شاہ جی ماننا بھائی تے منہ اصا چھڈیا نہیں تو اصا جنوں چھڑنا. وہ جب پارٹی جاتی ہے نا, ہوں سارے بولا جی, تو وہ جو مجرم ہوتا ہے نا جنہوں شاہ نے بچایا ہوتا ہے, پھر وہ اٹھ کے نا سید کے قدم چوم کے ہاتھ جوڑ کے شاہ جی مہربانی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اے بابا جی تھوڑی بات میری بچت بسم اللہ کرا, یہ تھوڑی بات میری بچت ہوئی ہے نہیں تو میرا تو نیلا نہیں رہا. اس کا مطلب ہے ڈیرا ڈپا پریا بچا بیٹر بہ کے مکو. باجی جب بات ہی کرنی تھی تو عیسائیوں نے کیوں کہا کہ محمد میدان میں آ. اور یار ساریاں گلنا نعرے دادا نے نہیں ہوندیاں, کوئی گل چتھو. 2 منٹ آخری رہ گئے میرے, ذاکر صاحب آ گئے چھٹ لگا میں, آخری 2 منٹ نے, ذرا گل چتھو. جب باجی جب مباہلے کا ترجمہ ہے بے کے مکو, اور یار گل نہیں کرنی ہے نا منہ نال, اللہ ان کو تباہ کر دے, یہی آخر ہے نا. تو عیسائیوں نے کیوں کہا کہ میدان میں آ. 1 نمبر 2 اور آپ کو سلام, کیا عیسائیوں کو شک تھا محمد کی صداقت پہ؟ خدا کی قسم نہیں, قرآن سورہ اعراف 7واں سورہ آج کا نشان 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب کہ عیسائی انجیل سے جانتے ہیں محمد کل بھی سچا تھا اور محمد آج بھی. اس کا مطلب ہے عیسائیوں کو پتہ تھا مصطفیٰ سچا ہے. یہ یقین نہیں پہ ہونا میرے تو ایک اور سن لو آئے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دھیان نہ سنیا جی, اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب عیسائی اس طرح جانتے ہیں تو سچا ہے جیسے ایک پیو ایک ابا اپنے منڈے کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا ہی ہے. اور سارے اولاد والے بیٹھے ہو, دسو اپنی اولاد چ خوشبو نہیں ہوتی اپنی تو کی ہو گیا, بولتے کیوں نہیں پہ؟ اوے ابا بیشتر جانتا ہے کہ میرا ہے یا میرا. یہ تسی جڑا تھوڑا بولے نا قصور تہاڈا نہیں, کیونکہ بات عیسائیوں کی ہے. تہاڈے کول تے معیار ہی بڑا سونا جہا ہے. نبی نے فرمایا ایک بار اچھی آکھو یا علی, اگر بچہ مسکرائے سمجھو اماں نیک ہے ابا ایک ہے. آپ کے پاس تو مولا علی کا معیار ہے. یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے عیسائی جانتے تھے مصطفیٰ سچا ہے. گل بہ کے مکن والی سی. پھر عیسائیوں نے کیوں کہا کہ محمد میدان میں آ. قرآن دی قسمیں منو پاویں نہ منو, وچوں ہوندی تھک گئے ہو پاویں اتوں نہ منو. آخری فکرہ کھا لگا, حالے میری کیسٹ بڑی لمبی سی, اج مجلس ساری پئی سی, جنیاں میں کیسٹاں یاد کی نے وہ تو شروع ہوئی ہیں, لیکن آخری فکرہ کیا کہ آپ پہ ترس آ گیا, آپ کو سلام کر کے میں جانے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے عیسائی جانتے تھے مصطفیٰ سچا ہے. اور جب مباہلے کا مطلب ہے بہ کے مکرو, پھر عیسائیوں نے کیوں کہا محمد میدان میں آ. جنہوں سمجھ آئے آخری فکرہ سونا بولا جے. قرآن کی قسم جب میں نے تفاسیر کا مطالعہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا, اچھی بولا جے سونا بولا جے, نتیجہ مبارک صاحب یہ نکلا کہ عیسائی میدان میں اس لیے بلا رہے تھے کہ وہ سن چکے تھے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں ہیں.
सद के जावा मौला आपको सामने भाई क्या भाई आप बोल नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे। उनको ये था कि शायद वो साथ आएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा 5 का काफिला, नूरों का काफिला ऐसे मैदान हक में वारद हुआ कि सैयदों की जूतियों के नीचे से ऐसा नूर निकल रहा था जो सूरज को खैरात बख्श रहा था। बड़े ईसाई ने देखा, वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ के बाकी ईसाई का था खबरदार मुबाहला न करना, तुम्हारे किए दरे पे पानी पे तुहाडी कीती कतरी खूंज बह गई। होना क्या बाबा होया किए, कहता उधर देखो जो सबसे पीछे है फरार नहीं हैदरे करार। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, उस ईसाई ने कहा कि उनमें एक खातून है जिसका हया हमें मार रहा है। इसी बात की अगदारी है लोगों ने, वो तो ईद पे भी रोन पे है, इसीलिए रोते हैं जिसका ईसाइयों ने हया किया था वो 3 घंटे मुसलमानों के दरबार कर दिए। चूँकि फस्तो बिरबिल काबा लिखा हुआ है, इसलिए मैं 2 लफ्ज़ पढ़ता हूँ अपने बादशाह के और आपसे सलाम करता हूँ। ये जो पर्दा है ना, पर्दा ये दलालत कर रहा है कि इसके पीछे हमारी इज़्ज़त वाली माएँ बहनें बैठी हैं। तो एक फ़िक्रा मैं अपनी मुर्शदादियों के लिए, एक फ़िक्रा अपनी बहनों के लिए, एक आपके लिए 1.5 मिनट मसाइब पढ़ के मैं आपको सलाम करके जाता हूँ। जे सोनी हाय करोगे तो मैं साहब बधा लाँगे, जे थक गए हो तो फिर मैं चलना। एक बारी सारे उच्ची रल के आमीन आख्या जे, भावें हाय करो भावें आमीन आखो, रल के आख्या जे। अल्लाह करे कि परदेश में कोई शरीफ ज़ादी यतीम ना हो जाए। मैं बिस्मिल्लाह कर, आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, सदके जा बिस्मिल्लाह कर। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। मैंने पहला लफ्ज़ कहा और पूरा मजमा रो पड़ा है। ये इज़्ज़त और गैरत वाले इलाके की अलामत है कि मसाइब का लफ्ज़ कहा जाए और पूरा पिंड रो पड़ता है। इसका मतलब है आपके पूरे पिंड को सलाम है जो सैयदों के गम में रोना इबादत समझते हैं। अल्लाह अपनी धियां दे गम से कभी ना रो बजे। ये जो ईद गुजरी है ना, सारी रात ज़ैनब सोई नहीं है। पाजी बिस्मिल्लाह करा। 19 को तरफ लगी ना नौजवान भाइयों, सदके जावा मातमी भाइयों, 19 को तरफ लगी है। बेटा जब मेरे मौला का जिस्म तड़पता हुआ आया ना मस्जिद से घर वापस, पूरी रात जनाब पाक ज़ैनब बाबा के सर वाली तरफ ज़मीन पे बैठ के कहती थी, बाबा उजड़ जाती हैं वो बेटियां जो परदेश में यतीम हो जाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, 2 चीज़ें ऐसी हैं ये जड़ियाँ मेरिया भैन बेटियां ने गवाही देनियां, घर जाके पूछ लिया जे। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आस उम्मीद बेटी को पूरी ज़िंदगी रहती है। मुबारक साहब, एक मेके से ईद आने की और एक मौत के वक्त कफन की। तिहाई ऊँची करा दे किस्मत एक उजड़ी ज़ैनब की। ईद आई तो बाबा मारा गया, मौत आई तो मेके ही खत्म हो गए। सारे भाइयों से जितने रो रहे हो, एक भाई ऐसा नहीं जो नहीं रो रहा। किसी की आंख बरस रही है, कोई मुंह से हाय कर रहा है, तो जिन्ने बुजुर्ग बैठे ने धियां ले सारे रो पड़ेंगे। मैं हर शेख साहब, हर नौजवान के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मुझे अपना नौकर समझिए तब भी मेरे लिए फूल से कम नहीं, मुझे अपना मुसाफिर समझिए, मुझे अपना पुत्र समझिए, अपना खादम समझिए, जाकिर समझिए मौला का। एक मेहरबानी करा जे, ये मेरी गल मान लिया जे। केड़ी? मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई भाई अपनी बहन से नाराज़ है तो वह जल्दी सुलह कर ले, बिस्मिल्लाह कर। इसलिए कि बहनों की नाराज़गी वक्ती होती है। रेड़ी लगाने वाला भाई हो ना, रेड़ी लगाने वाला, और वो ईद लेके बहन के पीछे जाए, उसे देख के कहती है मुझे तेरे आने की कसम मेरी ईद हो गई, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तू जाएगा ना, मैं अपने पूरे ससुराल को बताऊंगी मुझे सब कुछ दे के चला गया है। बड़ी आस उम्मीद होती है। कत्ले अली के 9 दिन बाद कूफा में ईद थी। मेरे मौला हसन रोते हुए बीबी ज़ैनब के पास आए, कहा आलिया मांग, ईद आ गई, अब तेरा बाबा अली मैं हसन हूँ, मांग क्या मांगती है? जिन्हें मातमी ऊँची हाय करा जे, सुनिए दी अपनी मर्जी मातमी हाय करा जे। रो के बीबी कहती है हसन मैं जो मांगू मिलेगा, तो मैं वादा करता हूँ तू जो मांगे मैं अदा करूँगा। रो के बीबी कहते फिर एक बार गाजी से कह बाबे अली का लिबास पहन के मुझे चल के दिखाए।
چونکہ میں نے سنا ہے جب گاندھی چلتا ہے تو بابا علی لگتا ہے. جی بسم اللہ کرا سب کے جاوا حوصلہ حوصلہ مولا تیرا پرسہ قبول کرے. ابھی پہلا جملہ تھا اور آپ ایسے رو پڑے جیسے 10 محرم ہے. میں بسم اللہ کرا اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے. آپ نے محبت فرمائی ہے اس لیے ایک جملہ اور کہتا ہوں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں مجھے ذرا مل کے یہ بتائیے, مصائب ہے ذرا بے غوری نہ کیجیے, مجھے مل کے یہ بتائیے, میں یہ مصائب کے 2 جملے کہہ رہا ہوں اپنے مرشدادیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے, اس لیے مہربانی بسم اللہ کرا. مولا کے مداح خان ہے, کوئی بات نہیں, مصائب میں آگے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ تو پیچھے بیٹھ رہے تھے. شاہ جی نے کہا کہ آگے چلے جائیں, کوئی بات نہیں, بسم اللہ کرا. اللہ عزت میں اضافہ فرمائے. بھائی اظہر جی میں عید کا پرسہ پیش کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھ سلامت رکھے. مجھے یاد رہتا ہے میں 2 فکریں کہہ لوں جی. بسم اللہ کرا جی. مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں ذرا روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پتر کو بتاؤ کہ میرے مولا علی کو جو ضرب لگی ہے, یہ جو امامہ سرخ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ رمضان میں کون سی تاریخ تھی؟ اور 19 سے اگر ایک کم کرے تو کیا بنتا ہے؟ 18 کو شرادی صاحب میرے مرشد نے آخری خطبہ دیا ہے, اور اس آخری خطبے میں میرے مرشد نے 36 باتیں کی ہیں. میں صرف 2 کروں گا ٹائم کی وجہ سے, مہربانی سارے پرسے شامل ہو جائیں. پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ علی ممبر پہ روئے. چاچا جی علی رو رہا ہے, بھائی اظہر جی بھائی وسیع جی روتے ہوئے علی نے پورے کوفے سے کہا کوفہ والو جی مولا. فرمایا ایک بات کا جواب دو. جی مولا. اونچی ہائے کریں گے, یہ بتاؤ کہ کیا میں علی نے زندگی میں کبھی کسی یتیم پہ ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں بادشاہ, کوفہ کے جتنے یتیم ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا باپ ہی علی ہے. بادشاہ کائنات کے یتیموں کا امام بھی تو ہے, باپ بھی تو ہے. بادشاہ ایسا ممکن نہیں. علی فرماتے ہیں میں نے رو کے کہا نا, اب میں علی حیدر کرار ہاتھ جوڑ رہا ہوں. پہلے سے روئے اب ہاتھ جوڑے. آپ نے صرف ہائے کیے نا, پورے کوفے کی چیخیں نکلی کہ علی جیسا بہادر نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے اٹھایا, اور علی غریبوں کی طرح رو رہا ہے. ہاتھ جوڑ کے پوری مشہد کے سامنے میرے مولا برستی آنکھوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یوں کہتے ہیں کوفہ والو امیر بن کے نہیں, سوالی اور غریب بن کے, حکم نہیں منت کرنے لگا ہوں. کوفی کہتا ہے مولا حکم کی فرمانے ترلا ہے. لو جی سمجھ آئے تو پھر ہائے اونچی کریں گے. ترلا ہے. لوگ کہتے ہیں یا علی کیسا ترلا؟ لوگ کہتے ہیں کوفہ والو میں علی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں زندگی میں کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. یہ سارے قیدی قصوروار نہیں ہوتے, کچھ قیدی اللہ کی مشیت کے مجبوری بسم اللہ, کچھ امر الہی کے مجبور. صدقے جاواں مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آپ رو پڑے, اس لیے ایک فکر آگے کہتا ہوں. جیسے آپ سارے رو پڑے ہیں نا, جیسے سارا مجمع رو رہا ہے, اسی طرح سارے کوفے والے روتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے. جب وہ گھر گئے, اے جملہ میری بہنوں واسطے لے, جب وہ گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جتنی خواتین ہیں نا ان کے چہروں پہ تماچوں کے داغ ہیں, بال ان کے کھلے ہوئے ہیں اور بین کر کے رو رہی ہیں. یہ کوفہ کے مرد جا کے پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے, اپنی زوجاؤں سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے کہ ہم تو اس لیے رو کے آئے ہیں کہ آج علی امیر غریبوں جیسی باتیں کر رہے ہیں, تو انو کیوں ہے, تم کیوں رو رہی ہو؟ جملہ اوکھا ہے تو میری بہنیں معاف کریں جی. وہ رو کے کہتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر روز جاتی ہیں علی کی زینب سے قرآن پڑھنے. آج قرآن پڑھاتے پڑھاتے بی بی نے عجیب کام کیا ہے, ہماری چیخیں نکل گئی. وہ کہتا ہوا کیا؟ کہتا قرآن پڑھاتے پڑھاتے علی کی بیٹی نے قرآن بند کر کے ریل پہ رکھا. اس کے بعد علی کی بچی زمین پہ بیٹھ گئی. زمین پہ بیٹھ کے سید زادی نے آستینوں کو الٹا, آستینوں کے بعد تھوڑی چادر ہٹائی, چادر ہٹا کے بال کھول کے صحن علی کی مٹی اپنے زلفوں میں ملا کے جہنم کہتی ہے کوفہ والیو مجھے اس حالت میں غور سے دیکھ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے پتھر مار کے کہو یہ باغی کی بہن ہے وہ جس سے چل گئی. حوصلہ چاچا جی حوصلہ, مولا آپ کے سر کا پرسہ جی حوصلہ, مولا آپ کی کوکے قبول فرمائے, پاک بی بی آپ کا ماتم قبول کرے. میرے عزیز دوستوں آخری فکرہ اور آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں, چونکہ پوری شہادت وہ بھائی پڑے گا جس نے آخر میں پڑھنا ہے, اسی گھر کے پاس پیغام تھا, حکم تھا. ایک فکرہ اور سن لیجیے اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میرے مولا علی نے آخری افطاری کہاں کی تھی؟ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے ہو, ایک بار تسی رل کے دسو ہاں یہ بات سچ ہے کہ شریفوں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں؟ چاچا جی میں ٹھیک ہے نا؟ اور چاچا جی بیٹیوں میں وہ بیٹی زیادہ عزیز ہوتی ہے جس کی گود خالی ہوتی ہے. جنیاں میری بھیناں بیٹھیاں جی
اگر کسی کو شادی کو مدت ہو چکی ہے، اس کے پاس اولاد ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، اللہ علی کے کٹے ہوئے امامے کے صدقے میں اسے آئندہ سال ماتری بیٹا عطا فرمائے۔ لو جی فکر آخری یہ ایک باری ماتم کرائے دے تو میں تو سلام کرا۔ عزیزو، پاک سید ذاتی نے روٹی کے ساتھ دو چیزیں رکھی، نمک اور دودھ۔ علی فرماتے ہیں کلثوم بیٹا، جی بابا۔ فرمایا بیٹا تو جانتی ہے نا کہ علی زندگی میں صرف وہ کرتا ہے جو مصطفیٰ کا حکم ہے، تو بیٹا آپ نے دو کیوں رکھی؟ میں روٹی کے ساتھ ایک ہی چیز کھاتا ہوں، ایک لے لیجیے۔ بی بی کہتی ہیں میں نے نمک اٹھانا چاہا، میرے بابا نے کہا نہیں، دودھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے کل اسے کسی کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ ہے ساقی کوثر جو اپنے قاتل کے لیے دودھ کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ جملہ جب کہا نا ہو سکتا ہے کل کسی کو ضرورت پڑے، ادھر دیکھا گی یوں جگر پہ ہاتھ رکھ کے سید ذاتی ہائے کر کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ علی فرماتے ہیں کلثوم بیٹا کیا ہوا؟ جڑے نہ ہوتے ہو پھر انہیں ماتم دی بات یہ فکر آخری کیا ہوا؟ بابا میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ میرا جگر پھٹ گیا ہے۔ ابھی جڑے شیعہ بیٹھے ہو نا، ایک کری ہائے واجب ہے، رو کے علی کہتے ہیں بتا کیا خواب ہے؟ اونچی ہائے کرا جے سید زادی رو کے کہتی ہے بابا میں نے خواب دیکھا ہے دین کا کعبہ گر گیا ہے بابا ایک خون کا دریا ہے جس میں قرآن تیر رہا ہے، بابا ایک ظالم نے قرآن کے سینٹر میں ضرب ماری ہے، بابا آدھا قرآن ادھر چلا گیا، بابا آدھا قرآن ادھر چلا گیا، بابا یہ خواب مجھے رات سے رلا رہا ہے۔ علی لوگ کہتا ہے میری بے اولاد بیٹی یہ تیرا خواب سچا ہے، تعبیر فجر کو ظاہر ہوگی۔ عزیزو، مولا حسن امیر کو یہاں سے پکڑ کے میرے مولا علی آخری مرتبہ مولا حسین کے خیمے کی طرف آئے ہیں۔ عطا فکرہ کہہ کے میں ممبر اپنے بھائی کو لے لگا ہوں، ایک جیسے ہی حسن مولا کو پکڑ کے علی مولا پاک حسین کے کمرے کی طرف آئے نا، ایک بار ذرا ساہ لے کے نا آواز رو کے ساہ لے کے گل سنو۔ آپ کو پتہ ہے ممبر جعفری پہ مصائب تب تک مصائب نہیں ہے جب تک سغرا کے بابا کا ذکر نہ آئے، اس لیے میں مولا حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک باری سخی حسین کے حصے کی ہائے ضرور کیجیے گا۔ جب میرے مولا حسین نے دیکھا نا بابا علی اور بھیا حسن میری طرف آ رہے ہیں، ایک باری اونچی ہائے کرا جے تلیاں ٹیک کے سید اٹھا اور رو کے کہتا ہے اللہ خیر کرے اکٹھے دو امیر غریب کے دروازے میں کیسے رکھے۔ جی اس کے بعد میں نہیں پڑھنا بھائی، اس کے بعد نہیں پڑھنا، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد نہیں پڑھنا، اس لیے جو میرے حصے کا ماتم ہے وہ بھی کیجیے گا، چونکہ آپ کا ماتم اور آپ کی ہائے ہماری جنت کی ضمانت ہے۔ میرے چھٹے مولانا نے صرف یہ نہیں کہا جو روئے اس کے لیے جنت ہے، فرمایا جو روئے یا رلائے، اس لیے ہم آپ کو رلا رہے ہیں نا، اس لیے آپ کی ہائے ہماری جنت کی ضمانت ہے۔ ایک باری میری بخشش واسطے بھی، میرے گناہوں کی معافی واسطے ایک باری سونی ہائے کریں جی میں فکر آتا جب کہا نا دو اکٹھے امیر غریب کے دروازے پہ کیسے آ گئے۔ علی مولا آگے بڑھ کے اپنے حسین پتر کو سینے سے لگایا اور ادھر دیکھیے ایک ادھر بھائی پرفیکٹ اتھینٹک روایت پڑھ رہا ہوں، یہاں سے چومنا شروع کیا، یہاں تک چومے۔ حسین مولا عرض کرتے ہیں بابا آپ جب بھی مجھے چومتے ہیں سجدے گاہ کے نشان پہ چومتے ہیں، میرا ماتھا چومتے ہیں، آج آپ نے پہلی مرتبہ میری پوری داڑھی کو چوما۔ فرمایا تیرے نانے نے ایک مرتبہ میری داڑھی کو چوما تھا اور میں نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ میرے ماتھے کو چومتے ہیں، آج آپ نے میری داڑھی کو کیوں چوما؟ تو تیرے نانے نے کہا تھا علی ایک وقت ایسا آئے گا جب تیری داڑھی تیرے خون سے خلاف ہو جائے گی اور میرا بیٹا حسین تجھ پہ بھی ایسا وقت آئے گا کہ تیری داڑھی بھی خون سے خلاف ہوگی۔ لدے آلے ہو ایک باری ماتم کرا دے، لیکن حسین بیٹا علی رو اس لیے رہا ہے تیری داڑھی اور میری داڑھی میں فرق یہ ہوگا میری داڑھی میرے خون سے خلاف ہوگی، تیری داڑھی پہ کہیں اکبر کی برچی کا خون ہوگا، کہیں اصغر کے تیر کا خون ہوگا اور تو رو رو کے کہے گا اور مسلمانوں میں یوں ہی نانا کے سامنے ایمن قلبی جان خالدوں تقبل اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب مولانا قبلہ زیغم عباس مجتبی